تو قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بچپن میں نہ پڑھ سکا وہ جوانی میں نہیں پڑھ سکتا، جو جوانی میں نہیں پڑھ سکتا وہ بڑھاپے میں نہیں پڑھ سکتا. بچہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، جوان بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی قرآن پڑھ سکتا ہے. ہمارے پاس ہر تاریخ موجود ہے. بچوں نے بھی قرآن پڑھا، جوانوں نے بھی قرآن پڑھا، بوڑھوں نے بھی قرآن پڑھا. بارگاہ رسالت میں ابو بکر آئے، کس عمر میں آئے؟ عمر آئے، کس عمر میں آئے؟ عثمان آئے، کس عمر میں آئے؟ اور صحابہ آئے، کس عمر میں آئے؟ ابو بکر آئے، قرآن پڑھا. ابو بکر آئے، حافظ قرآن ہو گئے. عمر آئے، قرآن پڑھا. عمر آئے، حافظ قرآن ہو گئے. عثمان آئے، قرآن پڑھا، حافظ قرآن ہو گئے. حضرت علی نے قرآن پڑھا. تو معلوم یہ ہوا قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں کہ 10 سال 15 سال گزر جائے تو قرآن نہیں پڑھا جا سکتا ہے. آؤ قربان جاؤ، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آؤ. وہ تو قرآن بچپن میں پڑھے تھے، لیکن حافظ قرآن کب ہوتے ہیں؟ 70 سال کی عمر میں. 70 سال کا بوڑھا تاج الشریعہ قرآن پاک حفظ کر کے دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اگر قرآن حفظ کرنا چاہے تو بچہ بھی کر سکتا ہے، قوم کا بوڑھا بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. بہت اچھا. حضرت عمر فاروق نے قرآن پڑھا. کس عمر میں آئے تھے، کس عمر میں ایمان لائے؟ جانتے ہوں گے 30 سال سے زیادہ عمر تھی. قرآن کس انداز میں پڑھا؟ آج ہمارے یہاں طلبہ پڑھتے ہیں مدرسے میں 1 سال 2 سال 3 سال 8 سال. 8 سال میں عالم دین بنتا ہے، فاضل نوجوان بنتا ہے. اس کے بعد کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے. لیکن پورے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتا، پورے سورہ بقرہ کی تفسیر نہیں پڑھتا. آیتوں کی تفسیر پڑھتا ہے، مفسر بن جاتا ہے، چند حدیثیں پڑھتا ہے، محدث بن جاتا ہے، چند فتوے لکھتا ہے، مفتی بن جاتا ہے. ارے بنے، مفتی بھی بنے، عالم بھی بنے، لیکن رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کر بنے، ابو بکر کے نقش قدم پر چل کر بنے، عمر کے نقش قدم پر چل کر بنے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حضرت عمر آئے، بارگاہ رسالت میں سورہ بقرہ پڑھنے لگے. سورہ بقرہ پڑھنے لگے. ہمارا بچہ کئی دن میں پڑھتا ہے؟ کوئی 1 ہفتے میں پڑھتا ہے، کوئی 1 مہینے میں پڑھتا ہے. جو ذہین بچہ ہوتا ہے وہ 1 بیٹھک میں پڑھ لیتا ہے، کوئی آدھے گھنٹے میں پڑھتا ہے، کوئی 1 گھنٹے میں پڑھتا ہے، کوئی 2 گھنٹے میں پڑھتا ہے. اگر بچہ ناظرہ پڑھتا ہے ہفتے 2 ہفتے لگتے ہوں گے، سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہے. مگر آؤ عمر کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت میں ہے، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 1 مہینہ پڑھا، 2 مہینے پڑھا، 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا. کتنے دن پڑھا سورہ بقرہ کو؟ حضرت عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ کو پڑھ کر ختم کیا. کتنے سال میں؟ 8 سال میں صرف سورہ بقرہ پڑھا. آج ہمارا بچہ قرآن عظیم حفظ کرتا ہے، کوئی 6 مہینے میں کر لیتا ہے، کوئی 1 سال میں کرتا ہے، کوئی 2 سال میں کرتا ہے، کوئی 3 سال میں کرتا ہے. 3 سال کے بعد جو کرتے ہیں وہ رٹو خواہ ہوتے ہیں، وہ اچھے حافظ نہیں ہوتے. اگر 3 سال کے اندر یاد کر لیا ہے وہ حافظ قرآن ہے. حضرت عمر نے 1 سال میں نہیں، پورا قرآن وہ بھی نہیں، صرف سورہ فاتحہ 8 سال میں پڑھا. اور کس طرح پڑھا؟ جب انہوں نے ختم کیا تو اعلان سے کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ
میں پڑھا اس میں جتنا علم تھا، جتنی باتیں عمل کی تھی، میں نے سب کو جان لیا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھا، علم کی تمام باتیں جان لی، عمل کی تمام باتیں جان لی۔ قرآن علم کے لیے ہے، قرآن عمل کے لیے ہے۔ عمر نے علم کو بھی جانا، عمر نے عمل کو بھی جانا۔ کس سے جانا؟ جس پر قرآن نازل ہوا ان سے جانا، آمنہ کے لال سے جانا، محبوب رب ذوالجلال سے جانا، رحم احمد مختار سے جانا، نبی پاک صاحب لولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھا۔ پڑھانے والے جب مصطفیٰ جان رحمت ہو اور پڑھنے والے عمر فاروق ہو، ایسا وسطہ کائنات میں نہیں مل سکتا، ایسا شاگرد دنیا کے پردے پر نہیں مل سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن پڑھانے والے کی شان بھی الگ ہے، پڑھنے والے کی بات بھی الگ ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے دوسری آسمانی کتابوں کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ بات چل رہی تھی حفظ قرآن کی، ہمارے قوم کا 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ بچے کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ بچے کا کمال نہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ اٹھاؤ اتنی موٹی کتاب، انگلش کی ہو، ہندی کی ہو، فارسی کی ہو، عربی کی ہو، سنسکرت کی ہو، بنگلہ کی ہو، کسی دوسری زبان کی ہو، آج کوئی انسان من و عن اس کتاب کو اگر یاد کرے گا برسوں گزر جائیں گے، لیکن قرآن کی طرح یاد نہ ہوگا۔ یاد کرے گا کہیں چھوٹ جائے گا، کہیں بھول جائے گا، کہیں رہ جائے گا۔ پوری کتاب اگر 600 صفحے کی ہے، قرآن جیسی ضخیم کتاب ہے، قرآن جیسی موٹی کتاب ہے، یاد کرنے میں برسوں لگ جائیں گے، مگر وہ کہیں کھڑے ہو کے ایک بیٹھک میں نہیں سنا سکے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ لیکن آؤ قرآن کے پاس اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، ایک حافظ قرآن رمضان میں کھڑا ہوتا ہے، ایک آیت میں پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے۔ یہ 6 سال یہ مبالغہ نہیں ہے۔ آؤ ابھی چند سال پہلے عرس رضوی میں خاندان اعلیٰ حضرت کے ایک 6 سال کے بچے نے، جو بڑا ننھا سا بچہ تھا، انہوں نے پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ چھوٹا سا 6 سال کا بچہ۔ ہمارا ایک شاگرد جو مظہر العلوم میں پڑھتا تھا، یہاں سے دوسرے مدرسے میں گیا، جوان بچہ تھا، کوئی 6 سال کا نہیں تھا، مگر اس نے 6 مہینے کی قلیل مدت میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ تو دوستو ذرا دیکھو، یہ انسان کا بھی کمال ہو سکتا ہے، مگر قرآن کا زیادہ کمال ہے، قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ آؤ اماموں کی تاریخ اٹھاؤ، امام اعظم کتنا پڑھتے تھے۔ ہم قرآن پڑھیں کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ 30 گھنٹے میں پڑھیں گے، 20 گھنٹے میں پڑھیں گے۔ ایک حافظ پڑھے گا 15 گھنٹے میں پڑھے گا، 12 گھنٹے میں پڑھے گا، 10 گھنٹے سے کم میں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آؤ امام اعظم کی بارگاہ میں وہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ رات میں وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز میں 2 ختم قرآن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا امام اعظم کا جہاں کمال ہے، وہی قرآن کا معجزہ ہے کہ امام اعظم پڑھیں گے تو 1 رکعت میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ امام اعظم پڑھیں گے
उस जमाने में और बड़े बड़े लक़ब लिखा करते थे, मगर ऐसे बड़े उनके मिस्दाक होते थे। अगर आला हजरत ने किसी को लिखा, किसी को ताजुल फुहुल कहा, वो उस लायक थे। किसी को सदरुल अफाजिल कहा, वो उस लायक थे। बेशक, किसी को सदरुल शरिया कहा, वो उस लायक थे। किसी को शेर बेशहे अहले सुन्नत कहा, वो उस लायक थे। लेकिन आज हमको अल्लामा कहा जा रहा है, फहामा कहा जा रहा है, हम उसके लायक नहीं है। किसी को फाजिले नौजवान कहा जा रहा है, वो आलिम दीन भी नहीं है। किसी को कुछ कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। ये लफ्जों के ये लफ्ज ऐसे हैं जो माना से खाली है, मिस्दाक से खाली है, मगर आला हजरत ने मुबालगा नहीं किया है। अगर किसी को सदरुल अफाजिल कहा है, बेशक उसके वो हकदार थे। किसी को सदरुल शरिया कहा है, बेशक वो उसके हकदार थे। किसी को शेर पेश है अहले सुन्नत कहा है, बेशक वो हकदार थे। किसी को बहरुल उलूम कहा है, बेशक वो उसके हकदार थे। आओ कुर्बान जाओ, आला हजरत की बारगाह में लोग खुतूत लिखते थे। आज तो हमारा नौजवान तबका, हमारे तलबा भी खुतूत को नहीं जानते हैं। का तरीका क्या है, अंदाज क्या है, कहीं से खत आया है, ये उसे मालूम नहीं।